حضرات میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں کہ بحیثیت سیکریٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف اور میرے یہاں پہ ایڈیشنل سیکریٹری جنرل صاحب بھی موجود ہیں، فردوس شمیم نقوی صاحب، ہماری پولیٹیکل کمیٹی ہو یا ہماری کور کمیٹی ہو، ہم لوگ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے احکامات منوان اسی طرح امپلیمنٹ کرتے ہیں جس طرح کہ وہ ہمیں ملاقاتوں میں بتاتے ہیں یا وکلاء کے ذریعے ہمیں میسج ہائی کورٹ میں کہ فیصل آباد میں جلسے کی اجازت دی جائے۔ یہ جلسے فیصل آباد میں آپ کا تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے، جو ہماری اتحادی پارٹی ہیں ان کے پلیٹ فارم سے ہوگا۔ اسی طرح کراچی میں جلسہ تقریباً 6 جون کو متوقع 2 جون کو انشاءاللہ تعالیٰ ٹارگٹ کر رہے ہیں اور اس کی اپلیکیشن بھی دی جا چکی ہے، اور سندھ کے ہائی کورٹ نے ہمارے پی ٹی آئی کے ذریعے آپ کی سندھ حکومت کو یہ پرسوں ایک فنکشن کا انعقاد کیا تو دہشت گرد پنجاب پولیس وہاں پہ پہنچ گئی اور ہمارے ورکرز پہ ایف آئی آر انہوں نے کاٹی، اور وہاں پہ جمال خان صاحب کو، احسن خان صاحب کو اور بیرسٹر عمیر خان نیازی صاحب کو اریسٹ کرنے کی کوشش کی، جس کو ہم لوگ ضمانت ہوئی اور ان کو ایک بار پھر جھوٹے کیسز میں ان کو اریسٹ کر کے ہمارے مجاہد ورکر مجاہد صاحب جو ہمارے ایک بڑے قیمتی ورکر تھے، ان کی کل فوت کی ہوئی، اور اس چیز کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں کہ مجاہد صاحب جو فوت کی ہوئی تھی اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں کہ ان کا جیل اتھارٹیز کو معلوم تھا کہ ان کی طبیعت ناساز ہے، ان کو فالس کیسز میں مبتلا کیا گیا، اور ہماری یہاں پہ خواتین بھی ہیں، چاہے وہ عالیہ صاحبہ ہو چاہے وہ ڈاکٹر یاسمین صاحبہ ہو، ان کو غیر ضروری طور پہ اس وقت پابند سلاسل رکھا ہوا ہے۔ ہم لوگ اس چیز کو سخت الفاظ میں کنڈیم کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، میں یہاں پہ یہ بھی بات کہتا چلوں، یہاں پہ ایک ضروری ہم لوگ اس چیز کا تہیہ کریں کہ ہماری لیڈرشپ میں، چاہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب ہو، ہمارے چودھری پرویز الہی صاحب ہو، ہماری فرسٹ لیڈی بشرا بی بی ہو، اور سب سے اہم ہمارے ہر دل عزیز قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب ہوں، ہمارے ملٹری کورٹس کے پابند سلاسل ہمارے حضرات ہو، سب کو یکدم رہا کرنا چاہیے۔ ان کے خلاف جو کیسز ہیں وہ سب کے سب جھوٹے ہیں، ان کا کوئی توشہ خانہ کیس اس کا بشرا بی بی کا اس کا تعلق ہی نہیں۔ آپ کے باقی سائفر کا کیس ہو گیا، آپ کا القادر ٹرسٹ کا ہو گیا، آپ کے اور کیسز ہو گئے، عدت کیس، یہ سب کے سب جھوٹے کیسز ہیں۔ ان کو فی الفور ختم ہونا چاہیے اور ملک کو آگے بڑھنا چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف کا جو چوری کیا ہوا مینڈیٹ ہے 180 سیٹوں کا، جو فارم 47 کے ذریعے اس حکومت نے، اس کرپٹ حکومت نے چرایا ہے، وہ فی الفور ہمیں واپس کرنا چاہیے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ 180 سیٹیں ہماری ڈائریکٹ الیکشن کی اور ریزرو سیٹیں جس وقت ہم لوگ ملتی ہیں تو وزیر اعظم عمران خان صاحب کو 3/4 اکثریت حاصل ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی جب یہ ہوگا، عوام وزیر اعظم عمران خان صاحب پہ بھروسہ کرتی ہے، وہ ملک کے لیے فیصلے میرٹ پہ صاف شفاف طریقوں سے لیں گے اور ملک ترقی کرے گا۔ خواتین و حضرات، میں آپ سب کا یہاں پہ شکر گزار ہوں۔ میں یہاں پہ آپ وکلاء خواتین و حضرات کا دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے دل کھول کے ILF کے ذریعے ہمیں یہ پلیٹ فارم مہیا کیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ زندگی ہوئی تو انہی پلیٹ فارمز پہ آپ ساتھیوں کے ساتھ ملاقاتیں جاری رہیں گی، اور میری آخر میں ایک بار پھر منتظمین سے ان سے گزارش ہوگی کہ آپ نے آگے ہونا ہے۔ ILF نے
ایک مشعل راہ ہم ساروں کے لیے بننا ہے، اور یہ مشعل آپ وکلا خواتین و حضرات آپ نے ڈیموکریسی کے لیے، جمہوریت کے لیے اٹھانا ہے کہ پاکستان ترقی کرے اور وزیر اعظم عمران خان صاحب ہمارے ساتھی جلد از جلد بازیاب ہوں۔ بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔ گردی کی، ہمارے لوگوں کو اریسٹ کیا اور ساری چیزیں توڑ پھوڑ کر کے چلے گئے۔ یہ آئین اور قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، میں یہاں پہ اس بات کی بھی کنڈمنیشن کرتا ہوں، مزاحمت کرتا ہوں کہ مارنگ بلوچ صاحبہ نے پرسوں بلوچستان کوئٹہ میں ایک پریس کانفرنس کرنی تھی، اور وہاں کے کوئٹہ کے اسسٹنٹ کمشنر نے اس دفتر کو سیل کر دیا۔ کیا مصیبت پڑ جاتی، کون سا آسمان اور زمین اوپر نیچے ہوتے، یا وہاں پہ مارنگ بلوچ صاحبہ پریس کانفرنس کوئٹہ میں کر لیتی۔ یہ وہ چیزیں ہیں خواتین و حضرات جس کے لیے ہم سب نے آواز اٹھانی ہے۔ ہمارے محبوب قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب جو بارہا بات کرتے ہیں کہ آپ آئین اور قانون کے لیے نکلیں، کیونکہ آئین اور قانون ملک میں ہوگا تو آپ کے پیسوں کی ریل پیل ہوگی، آپ کا کاروبار چلے گا، آپ کی سرمایہ کاری ہوگی اور ملک ترقی کرے گا۔ جس وقت آئین اور قانون نہیں ہوگا تو ملک ترقی کر ہی نہیں سکتا۔ آپ خود یہاں پہ وکلا ہیں، ایک کانٹریکٹ میں ایک آربیٹریشن کلوز ہوتی ہے، اور جس ملک میں بین الاقوامی دنیا سے یا لوگ سرمایہ کاری اس پہ انحصار کریں گے اور ملک میں سرمایہ کاری بدقسمتی سے نہیں ہوگی اور پاکستان میں رول آف لا نہیں ہوگا اور پاکستان کو بین الاقوامی دنیا میں بنانا ریپبلک کا لقب دیا جا رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت آپ کے اور ہمارے پیارے ملک میں کسی قسم کی سرمایہ کاری ہو ہی نہیں رہی، نہ ہی یہاں پہ رول آف لا ہے، نہ ہی یہاں پہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے۔ لہٰذا خواتین و حضرات، یہاں پہ ہمارے وکلا حضرات آپ جو یہاں پہ بیٹھے ہیں، یہ آپ پہ لازم ہے کہ آپ کی آواز دنیا میں سنی جاتی ہے، معاشرے میں سنی جاتی ہے، لوگ آپ کی طرف دیکھتے ہیں، آپ مشعل راہ ہیں۔ یہ مشعل آزادی کا، رول آف لا کا آپ خواتین و حضرات نے اٹھانا ہے۔ آئیے، چاہے وہ آئی ایف کا پلیٹ فارم ہو، چاہے وہ ہم سب کا ہو، ہم نے اس ساری چیزوں کو ہم نے اٹھانا ہے اور آگے لے کے جانا ہے۔ اس سے جو ہمارا تو وہ تکلیف اس کو جائز ہو رہی ہے، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے اپنے دل کی آواز اٹھائی، حق اور سچ کی بات کی، اور ہم لوگ اپنے جسٹس صاحبان کے ساتھ ہم لوگ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور ہم لوگ چاہیں گے کہ پاکستان جو ہے وہ ترقی کرے۔ اور میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں کہ جس وقت آپ کمیشنز کی بات کرتے ہیں تو آئیے پھر ہم لوگ شروع کرتے ہیں، حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کو پبلک کریں، آپ اوجڑی کیمپ کی رپورٹ کو پبلک کریں، آپ اس کے بعد ایبٹ آباد کمیشن رپورٹ کی پبلک کریں، آپ آرمی پبلک اسکول کی رپورٹ پبلک کریں، آپ باقی رپورٹس جو ہے کمیشنز کی وہ ضرور پبلک کریں کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو۔ یہاں پہ حق اور سچ جو ہے اس کی حکمرانی ہونی چاہیے۔ آپ کی اس کمپرومائز حکومت کی جن کا عوامی مینڈیٹ ہے ہی نہیں۔ خواتین